इस्तेमाल के भाइयों, वो नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम गाड़ी के इस्तेमाल का तो तुम नैब को पता चलता है, लेकिन पिछले दौर में जब इमरान खान के पास कोई केपीके का ओहदा नहीं था, कोई सरकारी ओहदा नहीं था, ये रिक्शे की तरह केपीके का हेलीकॉप्टर, गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता था और बेदर्दी से केपीके के हुकूमत के सारे जो फायदे थे वो ये उठाता था। उसमें तो इमरान खान का कोई कसूर नहीं, नैब को तो वो भी नजर नहीं आता, वो भी नैब का कसूर है ना? और नवाज शरीफ पे गाड़ियों के इस्तेमाल के मुकदमे बनाने वालों, ये भी आप लोगों को मैं बता दूं, अभी ये आपके पैसे पे जो टैक्स का पैसा है, जो आपका खून चूस के आपके बच्चों की रोटी छीन के, निवाला छीन के आप जो टैक्स दे रहे हो ना, उस टैक्स के पैसे पे ये पूरे खानदान को लेके सरकारी खर्च के ऊपर उम्रा करने गया हुआ था। और फिर जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, उनको सऊदी अरब से जहाज में, सरकारी जहाज में, अपना जाती जहाज नहीं है, जहांगीर तरीन का जहाज नहीं, जो पाकिस्तानी कौम का जहाज है, उसमें अपने जो वजीर हैं उनको नहीं बिठाया, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बिठाया, क्योंकि जहाज पर इमरान खान के खानदान वालों का और जाती दोस्तों का कब्जा था। और चले नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमे बनाने। भाइयों, इस सब की एक ही वजह है, इस सब नाइंसाफी की एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि जब एक शख्स की खातिर, एक लाडले की खातिर पूरे मुल्क के आईन का, पूरे मुल्क के कानून का, पूरे मुल्क के इंसाफ के निजाम के बखिए उधेड़ दिए जाएं, सिर्फ एक शख्स को एहतसाब से बालातर ठहराने के लिए। मानते हो ना ये बात? और भाइयों, ये नालायक आजम खुद ही कहता था ना, जब ये इक्तदार में नहीं आया था, जब ये इक्तदार में नहीं लाया गया था, तो यही कहता था ना कि पाकिस्तान में अमीर के लिए एक कानून है और गरीब के लिए दूसरा। तो जफरवाल के मेरे शेरों, पाकिस्तान में अमीर के लिए एक और गरीब के। मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही हैं, वो कह रही हैं कि चीनी, टमाटर, आटा, प्याज, आलू, हर चीज महंगी हो गई है। जिसने सारी जिंदगी कोई काम ना किया, उसे क्या मालूम जो दूसरों के पैसे पर पलता हो, उसे महंगाई का एहसास भला हो सकता है। 15,000 रुपए से कैसे गुजारा हो सकता है, मरियम नवाज का ये कहना है। नहीं दिया गया, शटर डाउन हड़तालें की और लॉकडाउन किया, घेराव जलाओ की खुलेआम दावतें दी, पाकिस्तान को बंद करने के नारे लगाए और पुलिस वालों को, वर्दी के अंदर पुलिस वालों को डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ी। आज वो शख्स कानून से बालातर है ना? जो शख्स इलेक्शन कमीशन में दूसरों के खिलाफ दरखास्तें देता है और वो दरखास्तें 5 मिनट में सुनी जाती हैं, 5 मिनट में, उसी इलेक्शन कमीशन के पास इमरान खान के खिलाफ, पार्टी, उसकी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़े बड़े सबूत पड़े हुए हैं, लेकिन सालों हो गए, किसी में है जुर्रत कि उसके ऊपर मुकदमा बनाए? किसी में है जुर्रत कि लाडले को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे? है जुर्रत किसी में? बताओ मुझे भाइयों। जो शख्स इश्तिहारी मुजरिम हो, इमरान खान इश्तिहारी मुजरिम था, पता है ना? था ना?
اشتہاری مجرم ہوتے ہوئے ملک کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف درخواستیں لے کے عدالت میں جاتا تھا، اشتہاری ہوتے ہوئے تاریخوں پر جاتا تھا، ججز پہ پریشر ڈالنے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا تھا. کسی میں اتنی جرت تھی کہ اس اشتہاری کو پہ گرفت ڈالے، اس اشتہاری پہ ہاتھ ڈالے؟ بتاؤ کسی میں اتنی جرت تھی؟ اب نکلیں گے سب نکلیں گے، اب نکلیں گے ان گلیوں میں. 300 کنالوں کے گھر میں رہتا ہے بھائیوں. کتنے کنال کے گھر میں رہتا ہے؟ 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے اور 1 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہے. 1 لاکھ. اور عوام کو کہتا ہے جو پہلے ہی پیدا ہوتے ہی ٹیکس دیتے آ رہے ہیں اور ان کے جو ہر چیز پہ ٹیکس لگتا ہے، ان کے بچوں کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے، ان کو کہتا ہے ٹیکس دو، اور خود 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے اور 1 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے. 1 لاکھ. مگر کسی ایف پی آر میں، کسی آئین میں، کسی قانون میں، کسی عدالت میں اتنی جرت ہے کہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کرے؟ اس کا گھر، بنی گالا کا گھر، پتا ہے نا بنی گالا کا گھر بغیر این او سی کے بنا ہے. کسی میں جرت ہے کہ اس کا گھر گرائے؟ ہاں، گھر گرتے ضرور ہیں. وہ آپ جیسے جن لوگوں کا کوئی سنوائی نہیں ہے، چھوٹا آدمی، بیچارہ غریب آدمی جو دہاڑی دار ہے، اس کے گھر بھی مسمار ہوتے ہیں، اس کے ٹھیلے بھی ہٹائے جاتے ہیں، اس کی دکانیں بھی گرائی جاتی ہیں. اور بھائیوں، ظفروال کی بہنوں، بھائیوں، جس انسان نے کبھی کوئی کاروبار نہ کیا ہو، جس انسان نے کبھی اپنے ہاتھ سے کما کے نہ کھایا ہو، جس انسان کے خاندان نے کبھی کاروبار نہ کیا ہو، نواز شریف کا والد تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 ارب پتی آدمی تھا، ولی آدمی تھا. اس کا بیٹا ہے نواز شریف، جس پہ تم نے اپنے اثاثوں سے، اپنے مین سے زیادہ ایسٹس کا مقدمہ بنا رکھا ہے. لیکن وہ شخص عمران خان، جس نے کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، جس نے کبھی کوئی نوکری نہیں کی، جس کے خاندان نے کبھی کاروبار نہیں کیا، کیا نیب میں اتنی جرت ہے کہ عمران خان کے اوپر اپنی آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے کا مقدمہ بنائے؟ کیا ہے جرت اس میں اتنی؟ اور ظفروال کے بھائیوں، ایسے انسان کی اتنی جرت کہ ایک صاف اور شفاف کردار رکھنے والے جج کے خلاف ریفرنس بنا کے اس کو سپریم جوڈیشل کانسل میں بھیجے. ہے دیکھو ذرا جرت، دیکھو اس آدمی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ پیچھے سے چھپ کے وار کرنے کی عادت ہے. یہ سامنے نہیں آتا، ڈرپوک ہے، ڈرپوک اعظم ہے، پیچھے سے چھپ کے وار کرتا ہے. اپنے چن کے اپنے مخالفوں کو میدان سے غائب کرواتا ہے، اٹھواتا ہے اور کہتا ہے نیب نے کیا ہے. پھر جس جج سے اس کو اندیشہ بھی ہو کہ وہ جج آئین اور انصاف اور قانون کا پرچم بلند کرے گا، اس سے عمران کو خطرہ ہے، تو پیچھے سے چھپ کے صدر کے ذریعے اس کے خلاف ریفرنس بھیجتا ہے. بھائی اتنی جرت ہے تو سامنے آؤ، کہو کہ میں نے بھیجا ہے، کہو کہ نواز شریف کے خلاف مقدمے میں نے بنائے ہیں، کہو کہ شہباز شریف کے خلاف مقدمے میں نے بنائے ہیں. تم نے بنائے یا تم نے سازش کر کے بنائے، بات تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی ہے نا.
اور پھر ڈرپوک اتنا میرے بھائیوں، ڈرپوک اتنا کہ پیمرا کے ذریعے ٹی وی چینلز کو، میڈیا کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس داخل کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں کرے گا، جو کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اگر اتنا ہی اچھا کام کیا تھا تو اتنا چھپ چھپ کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس کا اطلاق ایسے ہوتا ہے کہ ریفرنس کے حق میں تو جتنی باتیں بھی ہوتی ہیں سب ٹی وی پہ آ جاتی ہیں، لیکن ریفرنس کے خلاف جو بات ہو اس کو سینسر کر دیا جاتا ہے۔ تو میڈیا والے میرے بھائی اور بہن کے ساتھ بھی میری دلی ہمدردیاں ہیں، ان کو بھی آج تبدیلی۔ 2018 میں نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن چوری کیا گیا، مہنگائی کا سوال کرو تو جواب دے گا نواز شریف کو گرفتار کر لیا، پوچھو گے کہ گھر میں فاقے ہیں تو جواب ملے گا حمزہ کو گرفتار کر لیا۔ آدھی رات کو خطاب کرتے ہوئے کہا میں نے تو مقدمات نہیں بنائے، مریم نواز خطاب کر